جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہے رانا بشارت علی خان۔ رانا بشارت علی خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ پاکستان میں تھے تو انہوں نے اپنا کردار، اپنا وجود نمایاں کیا جب یہ اسٹوڈنٹ یونین کے سربراہ بنے اور ماشاءاللہ ایک اچھے مقررین بن کر سامنے آئے۔ رانا بشارت علی خان نے وہاں پر ایک مخصوص سیاسی جماعت انہوں نے وہاں پر رکنیت حاصل کی اور وہاں پر سیاست کی اور دیباگ اور کھڑا قسم کی سیاست کی، اور اپنے علاقے میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ان کا یہ سلسلہ رکا نہیں اور وہ جب برطانیہ تشریف لائے اور یہاں پر ان کے جو قریبی رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، انہوں نے بڑا ان کو مجبور کیا کہ آپ سیاست سے ہٹ کر کاروبار وغیرہ کی طرف توجہ دیں، تو انہوں نے ایک سیاست کا ایک کیڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ان کا ایک لگاؤ تھا اپنی سیاسی پارٹی سے، اور ان کا اثر رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ان کے لیے سیاست چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سیاست یہاں پر جاری رکھی اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ ان کی جو ایک خاص جو ان کے جو خاص کردار ہے، جو یہ سماجی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بھی یہاں پر مساجد میں تعمیر کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی اور دیگر سماجی کام ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک تنظیم رجسٹر کرائی جس کا نام تھا ہیومن رائٹس موومنٹ۔ یہ انٹرنیشنل سطح کی ایک تنظیم تھی اور بہت سے لوگوں کو یہ شک بھی تھا اور یہ سوچتے، خاص کر میری ذات تک مجھے شک نہیں تھا کیونکہ میں ان کی قابلیت سے واقف تھا، اور ماشاءاللہ نے اکیلے شروع کیا۔ آج وہ تنظیم دنیا بھر میں اپنا کام کر رہی ہے، اور جو تنظیم کا مقصد ہے وہ انسانی حقوق اور انسانیت کے خلاف جو مظالم ہیں، جو ظلم ہے، ان پہ آواز اٹھانا تھا۔ اور رانا بشارت علی خان نے انسانیت کے دکھ میں انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ جا کر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر کشمیر، برما، روہنگیا اور دیگر ممالک جہاں جہاں پہ پسے ہوئے انسانیت کا دکھ تھے، انہوں نے وہاں پر جا کے ان کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ اور میں ماشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ حالیہ جو سیلاب تباہ کاریاں تھی پاکستان میں، اس میں ان کی تنظیم نے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کی چیریٹی کاموں میں، لیکن انہوں نے تمام طرز باقی ذمہ داریاں پیچھے کر کے اور انہوں نے ایک توجہ دی پاکستان میں جو سیلاب متاثرین کی جانب، اور انہوں نے وہاں پر ٹیمیں تشکیل دی جنہوں نے جہاں جہاں متاثرہ علاقے اور جہاں جہاں متاثرین تھے، انہوں نے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت خود اپنے کچھ زور پر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ان کے مقامی سطح پر جا کر مدد فراہم کی۔ میں آپ کا تعارف کرتا ہوں، رام بشار صاحب میرے ساتھ ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ کہاں تک پہنچے ہیں سیلاب کے معاملے میں، اور آگے ان کے کیا مقاصد ہیں آپ کو بتائیں گے۔ جی جی شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے اور اپنی تنظیم کے کارکنان کی جو سیلاب زدگان کے بارے میں جو انہوں نے کام کیا اس سے آپ کو آگاہی دوں۔ الحمدللہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اس وقت دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک میں عملی طور پر کام کر رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن، OIC اور یورپی یونین سمیت دنیا کے مختلف 12 ممالک جس میں سری لنکا، افریقہ، فلپین اور تنزانیہ اور مختلف ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں قانونی حیثیت میں رجسٹر کر دیا گیا ہے، اور حالیہ دنوں میں ہمیں افریقہ کی 162 ترین تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر ممکن اسی لیے ہوا ہے کہ ایک مسلسل سیاسی اور سماجی جدوجہد کو ایک عملی جامع کی شکل میں اس کو ایک پورا تصور کو، ایک پوری محنت کو ایک عملی جامہ پہنایا گیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں بتایا بھی ہے کہ ایک غیر سیاسی، ایک غیر چیریٹی آرگنائزیشن ہے جس کا اصل مقصد دنیا بھر میں ظلم اور زیادتی کے خلاف عملی اقدامات اٹھانا، اور ایسے اداروں اور ایسی عدالتوں اور ایسی حکومتی گھرانوں کو اپروچ کرنا ہے جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں، خاص طور پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور OIC میں اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھانا۔ اور اس سلسلہ میں ہم نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر، برما، سیریا، یمن
افغانستان، ان تمام ایشوز کو ہائی لیول اور انٹرنیشنل لیول پر ہمیشہ ہم نے ان کے بارے میں آواز بلند کی۔ جی رانا بشار صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بتایا جو بھی آپ کی خدمات ہیں وہ آپ نے لوگوں کو بتائی، پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ حالیہ جو سیلاب متاثرین کی آپ نے مدد کی ہے، تو آپ کو کوئی رکاوٹ وہاں پر محسوس ہوئی ہے آپ ان لوگوں متاثرین تک پہنچنے کے لیے؟ کیا کوئی حکومت بھی آپ کی کو مدد کرتی ہے یا آپ اپنی مدد آپ ہی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں کسی ادارے، کسی حکومت، کسی شخصیت یا کسی بھی طرح کا ایک پیسے کا چندہ اکٹھا نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں کوئی فنڈ ملتے ہیں۔ ہمارا پوری دنیا میں جو بھی کام ہے یہ والنٹیئر بیس پہ کام ہے۔ پاکستان میں جب سیلاب آیا تو پاکستان کی مرکزی قیادت اور پاکستان کی صوبائی قیادت نے، جس میں مرکز میں ہمارے رانا غلام نبی صاحب چیئرمین ہیں اور شہادت علی سپراز صاحب پنجاب کے چیئرمین ہیں، اور باقی ہمارے ایمبیسیڈرز، وومن ونگ، ڈسٹرکٹ ونگز کے قیادت نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مقامی علاقوں میں، اپنی رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں سیلابی کیمپ لگائے، چندہ اکٹھا کیا۔ منڈی بہاولدین، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، راولپنڈی، اوکاڑا، اسلام آباد، رحیم یار خان، بہاولپور خان، ملتان اور مختلف ممالک سے، پاکستان کے شہروں سے اپنی مدد آپ کے تحت وہ کیمپ لگائے گئے، اور انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کے مالی امداد ان مستحقین تک پہنچائی۔ یہاں پر ایک چیز بات بتانا ضروری ہے کہ نہ ہی ہم پاکستان بلکہ دنیا بھر کے کسی بھی ادارے سے ایک پیسہ یا ایک روپیہ چندہ وصول نہیں کیا۔ یہ تمام تر ہمارے کارکنان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے یہ سامان اکٹھا ہوا اور ہم نے سیلاب زدگان کے لیے پہنچایا۔ تو اس وقت پاکستان سے ہٹ کے اب دنیا میں باقی کن ممالک میں جو اس وقت اور کن مسائل سے نپٹ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری آرگنائزیشن کا سب سے مین مقصد اور مین جو ایجنڈا ہے وہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ایڈوکیسی کرنا ہے، انسانی حقوق کی آواز بلند کرنا ہے، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو، برما کے مسلمان ہو، فلسطین کے مسلمان ہو، سیریا کے مسلمان ہو، عراق کے مسلمان ہو، صرف مسلمان نہیں، جہاں بھی انسانیت پہ تکلیف پہنچتی ہے وہاں پہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ تو بیسک ہم اقوام متحدہ میں کام کرتے ہیں، اور ساتھ OIC جو اسلامک آرگنائزیشن ایک بینچ ہے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر یورپی یونین کی ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس میں ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افریقہ، یوگینڈا، فلپین، ملیشیا، مالدیپ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہم رجسٹر ہو چکے ہیں۔ جو رجسٹریشن تقریباً 13 ممالک میں ہم رجسٹرڈ ہیں، جہاں پہ ہمارا ایک باڈی سٹرکچر ہے، ایک آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، آئیے چہرم کے کارکنان برما میں اور بنگلہ دیش میں میانمار کے مسلمانوں کے کیمپوں میں عملی طور پر ہمارے سیکرٹری جنرل کی قیادت میں اور ہماری بنگلہ دیش اور سری لنکا اور برما کی قیادت کے انڈر وہاں پہ کیمپوں میں روزمرہ کی ادویات اور خوراک کا تقسیم کا عمل جاری کیا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت سیریا، ترکی میں جو سیرین ریفوجیز کے کیمپ ہیں وہاں پہ بھی ہماری آرگنائزیشن کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ افریقہ میں ہم بھوک، پیاس اور پانی کی قلت اور میڈیسن کی ادویات کے حصول کے لیے مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر، ضلعی اور نیشنل حکومتوں کے ساتھ مل کر افریقہ میں ہمارے ہزارہ کارکنان عملی طور پر اقدام کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا کا پورا سیٹ اپ جو ہے یہ والنٹیئر بیس ہے، ہم دنیا بھر سے کسی سے کوئی چندہ وغیرہ نہیں لیتے۔ یہ بالکل آپ نے رانا بشارت علی خان صاحب کو سنا اور ان کی بھی کنٹریبیوشن یقینی طور پر خراج تحسین لائق ہے۔ میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ اتنا ضرور کریے گا کہ ایسے لوگوں کو ان کی خدمات کو ضرور سراہا کریں تاکہ ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہو اور ولولہ پیدا ہو اور وہ اس طرح کے اچھے کام آگے مزید بھی کریں۔ ایز اے میڈیا پرسن میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے اچھے اور مثبت کام کو ہمیشہ سراہتا رہوں گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر